میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کراچی اور لاہور میں عاشورہ کے اختتام کے موقع پہ جو بم بلاسٹ ہوئے اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ ملک میں آخر قتل و غارت گری کیوں جاری ہے؟ 2002 سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری اور تقریباً 4,500 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور تقریباً 10,000 افراد مختلف قسم کے سوسائڈ اٹیکس بم بلاسٹ میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس بیماری سے ہم چھٹکارا آخر کب پائیں گے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ہارون اختر، جن کا مسلم لیگ کاف ہم خیال گروپ سے تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں سینیٹر سید ظفر علی شاہ، جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ سینیٹر ہارون اختر صاحب، لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جو اطلاعات آئی ہیں، جو پولیس آفیشلز نے کہا، جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ایک 13 سے 14 سالہ بچہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا آپ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں اور اب بچے بھی اس میں استعمال ہونا شروع ہو گئے؟ چائلڈ سوسائڈ بامبرز کا فینومنا ہمیں نظر آ رہا ہے ان کیسز میں۔ ارشد صاحب، پہلے تو بہت ہی افسوس ہوا اور جو کچھ ہوا، ایک ریلیجس ریلی تھی جو پیسفل ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کو اس میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پولیس والوں کو جنہوں نے آج اپنی جانیں دے کے بہت ساری اور قیمتی جانیں بچائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی فیملیز کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہایت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے۔ دنیا کیا سمجھے گی؟ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم مسلمان کو مارتا ہے، ہم کس کو کیا چیز اچیو ہو رہی ہے، کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اٹس مائنڈ باگلنگ۔ جہاں تک آپ نے انڈوکٹرینیشن کی بات کی، میرے خیال میں there is an intelligence failure here کہ یہ کہاں انڈوکٹرائن ہو رہے ہیں، یہ کہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ابھی تک ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ وہاں سے جب چل کے آتے ہیں تو کتنے مرحلے طے کر کے آتے ہیں، کس طرح وہ سٹیز میں انٹر کرتے ہیں، کون سے نیٹ ورک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بینکوں کے تھرو ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں پکڑ سکے؟ انڈیویجولز کے تھرو ہو رہی ہے تو وہ پاکستانی اگر ہیں تو ہم کیوں نہیں پکڑ سکے ان کو؟ پھر یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اس جگہ تک پہنچتے کیسے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں چیکنگ ہوتی؟ پھر جو چیکنگ بھی ہوتی ہے وہ کراؤڈ سے دور ہونی چاہیے۔ بہرحال بہت سارے سوالات آتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا ایک سیٹ بیک ہے کہ ہم لوگوں کی ریلیجس ریلیز بھی جو پرامن ہوتی ہیں ان کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ لمحہ فکری ہے پوری قوم کے لیے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت گری کیوں؟ عراق میں بھی کل 3 بم اٹیکس ہوئے، اس میں بھی لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئیں۔ آج پاکستان میں جو ریلیجس ریلیز ہو رہی تھیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو اس میں انٹرنیشنل لنکیج دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سیکٹیرینزم کی بیسس پہ کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش ہو؟ صاحب 100% میں اتنا شور ہوں اس معاملے میں کہ انٹرنیشنل انٹرفیرنس کی آپ نے بات کی ہے یہ، اور پھر آپ نے عراق کی بات کی ہے، یہ سارا انٹرنیشنل ڈرامہ ہے۔ اور جہاں تک سیکٹیرین کی بات آپ نے کی ہے، انٹرنیشنل القاعدہ طالبان کے حوالے سے، ہر حوالے سے دیکھیں نا جی، قاعدہ طالبان کے حوالے سے یہ تو پچھلے 9-10 سال سے وار بڑی اوپن ہو گئی نا جی، ننگی وار ہو گئی ہے، بالکل مطلب ہے۔ اور اس میں ہم تو اس حد تک انوالو ہو گئے ہیں کہ بھئی اب ہمارا نکلنا جو ہے ایک عذاب بن گیا ہے مطلب ہے۔ اور ایک بڑا ہم تو ہر روزانہ آدھے گھنٹے کے بعد ٹیررزم دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام تو، لیکن یہ اوورآل جو ہے یہ اس میں جو ہے انٹرنیشنل کنسپریسی دیٹ از دیئر، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عراق وہ ملک ہے جہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور جہاں پر ایگریشن جو ہے ایون وداؤٹ دی پرمیشن آف دا سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن، وہاں پر دن دھاڑے دنیا دیکھتی رہی، کچھ نہیں ہوا اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی مطلب۔ اسی طرح یہاں پر ہوا، افغانستان میں ہوا، تورا بورا سے شروع ہوئی بات، اب بات چلی جا رہی ہے۔ سیکٹیرین کی بات پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا، ریکارڈ کی بات ہے کہ یہاں پر تو سیکٹیرین کلیش اور سیکٹیرین کا آپس میں ان کی اس حد تک لے جانے کی کوشش کی کہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں، لیکن چونکہ یہاں پر سیکٹیرین بنیادی طور پر ہے ہی نہیں، کوشش بڑی کی گئی ہے کہ یہ یہاں پر کیا جائے، اور یہی وجہ ہے۔ پھر اب آپ نے دیکھ لیا، اور پھر آپ نے یہ بھی
دیکھا اور آپ نے آوازیں سنی ہوگی, سن رہے ہیں ہم جناب کہ جناب ابھی کل کی بات ہے, تازہ ترین بات ہے کہ الطاف صاحب قابل احترام اپنی جگہ پر, لیکن لندن میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پنجاب میں مارشل لا لگا دو, وہاں پر قتل و غارت ہے, وہاں پر امن امان کی بات ہے, اور آج امن امان کی بات بھی ہو جاتی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی ہے. کراچی میں جو ہے وہ بھی, کراچی میں کچھ جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر فوج کے حوالے کر دیے جائے. ہر 10-15 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا کرائم جو ہے, یہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل پولیٹیکل طاقتیں ہیں, ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اب ہم کہاں تک ان کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک جو ہارون صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, یہ سیکورٹی لیبس اپنی جگہ پہ وہ تو ہم نے دیکھنے ہیں نا, مطلب پہ, لیکن وہ کتنے کچھ دیکھیں گے ہم. لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم کیوں ایسے اقدامات نہیں لے سکے کہ اس طرح کی چیزیں ہم روک سکیں؟ 2001 سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں سیکورٹی لیبس اپنی جگہ پہ ساری باتیں, جو پچھلے 10 سال کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ 10 سال میں جو سب سے زیادہ اہم دیکھنے والی بات ہے وہ ہے فارن پالیسی کا ریویو. اگر ہماری پولیٹیکل طاقتیں, ہماری پولیٹیکل فورسز, ہماری لیڈرشپ جو 18 کروڑ عوام کو لے کے جا رہی ہے, کپڑے اس کے کون سے ہیں irrespective of this, مطلب, لیکن فارن پالیسی کا ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک پالیسی پہ بھی ہم آئیں گے. فارن پالیسی کا ریویو بہت ضروری ہے, وہ کال سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو قتل و غارت گری کی ایک لہر چلی ہوئی ہے 2002 سے لے کے اب 2011 میں پہنچ گئے ہیں, آخر اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد.